बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब टेलीफोन लाइन पर। आज गुफ्तगू करेंगे कि वज़ीर आज़म ने आज KPK के वज़ीर आला महमूद खान अशरफज़ई को बुलाया, उनसे बाकायदा तौर पर गुफ्तगू की है महमूद खान साहब से बल्कि, और उन्होंने तहकीकाती रिपोर्ट मांगी जो कि उनको पेश की गई। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने इस पर बात की कि जो KPK के बल्दियाती इंतखाबात हैं उसमें जो हारने वाले उम्मीदवारान थे उन्होंने उसकी वजह तो करार दिया था महंगाई को, मगर तहकीकाती रिपोर्ट जो इस वक्त सामने आई उस पर इब्तदाई रिपोर्ट में तो इस बात को भी एड्रेस किया गया, इस पर भी बात की गई है, लेकिन इसके साथ साथ ये बताया गया है कि बल्दियाती इंतखाबात KPK के जो उम्मीदवारों की नामजदगी थी एक तो उसमें नाअहली बरकरार रखी गई, और फिर जो मुताल्लिका MPAs और MNAs थे उनके हिमायत याफ्ता उम्मीदवारान जो सामने आए उनमें से अक्सरियत की शिकस्त हुई है। और इस हवाले से बाकायदा तौर पर आज लंबी गुफ्तगू रही वज़ीर आज़म के साथ वज़ीर आला KPK की, लेकिन वज़ीर आज़म ने शो का नोटिस जारी करने की भी हिदायत जारी कर दी हैं उन MNAs MPAs को भी जिन्होंने हिमायत की थी, जिन उम्मीदवारान की और टिकट दिलवाया था और उसके बाद वो हार गए। एक तो इस पर बात करेंगे, दूसरा इसके साथ हम जिक्र करेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान ने आज गुफ्तगू की है। एक तो उन्होंने कहा है कि हुकूमतें तमाम जो हैं वो धांधली की पैदावार हैं, फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी जो है वो ज़ाहिर है PTI की थी, MNAs उनके थे, MPAs उनके थे, उसके बावजूद ये हार गए हैं, और साथ ही एक अहम स्टेटमेंट भी दी है। उन्होंने कहा कि थोड़ा सा हाथ हटाया गया है तो हशर नशर सबके सामने है। ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी आज गुफ्तगू की है, उन्होंने भी हवाला दिया है पहले जो ज़िमनी इंतखाबात पंजाब में भी हुए और दीगर इलाकों में हुए, और उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ पर जो केसेस बनाए गए हैं उस हवाले से भी उन्होंने बात की, अफगानिस्तान के मामले पर भी बात की, और इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे कोरोना ने एक मरतबा फिर सर उठा लिया है और ग्रेजुअली जो है वो केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है। चातरीन साहब, हमने गुज़िश्ता रोज़ भी बात की, बल्दियाती इंतखाबात हो गए और PTI को शिकस्त हुई। अब वजूहात जानने की कोशिश कर रहे हैं वज़ीर आज़म साहब, उन्होंने वज़ीर आला KPK को बुलाया, लंबी चौड़ी नशिस्त हुई, तहकीकाती रिपोर्ट मांगी गई, फिर वो रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश की गई, शो कॉज नोटिस के अहकामात जारी कर दिए गए। अगले मरहले पर कितने असरात मुरतब हो सकते हैं? देखें, सबसे पहले मैं आपको एक बात अर्ज कर दूं कि ये जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक दफा ये कहा था कि जंग के बाद जो मौका याद आए वो अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। ये हो गई है सूरत हाल PTI के साथ कि PTI ने अपने कैंडिडेट दिए, वहाँ PTI की हुकूमत थी और MNA MPA की सिफारिशों पर वो जो है उम्मीदवार लाए गए, पैसे वाले उम्मीदवार लाए गए, और ये कहा गया कि ये जीत जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद जो हैं ये हार गए हैं, इनको शिकस्त हुई है। इस पर जो मर्जी है ये कहते रहें, प्राइम मिनिस्टर को जो मर्जी है ये तसल्लियाँ देते रहें, कहते रहें जी कि नूर आलम ने हमायत नहीं की, फलाने MPA ने नहीं की, फलाने MNA ने नहीं की, इससे अब काम नहीं चलेगा। बुनियादी वजह जो है वो शिकस्त की महंगाई है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, आवाम की परेशानी है, लोगों को गैस नहीं मिल रहा, सुबह बच्चे भूखे स्कूल जाते हैं, वो नाश्ता नहीं कर पाते, बिजली की कीमतों में इतनी ज्यादा जो है वो इजाफा कर दिया गया है, बिजली बहुत महंगी हो गई है, अवाम का जीना मुश्किल हो गया है। ऐसी सूरत हाल में अवाम ने अपना रिएक्शन किया है और अवाम ने PTI को उसी तरह शिकस्त दी है जिस तरह कंटोनमेंट बोर्ड में PTI को शिकस्त हुई थी, इसी तरह बल्दियाती इंतखाबात में भी शिकस्त हुई है। और ये मैं समझता हूँ कि PTI के लिए आम इंतखाबात की घंटी है कि अगर इन्होंने अपनी पॉलिसियां ठीक ना की, इन्होंने अवाम को रिलीफ ना दिया, इन्होंने गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई में कमी ना की, अवाम की मुश्किलात पर तवज्जो ना दी, दवाइयां सस्ती ना की, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले आम इंतखाबात में PTI का टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। PTI को सोचना चाहिए, अपनी पॉलिसियों को नजरसानी करनी चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को चोर और डाकू का जो वो नारे लगाते हैं, तकरीरें करती हैं, उनको कम करना चाहिए और उन तकरीरों की बजाय अब अवाम की रिलीफ के लिए कुछ करना चाहिए। अब ये नहीं कहना चाहिए कि पिछले हुक्मरान जो हैं वो डाकू थे, वो चोर थे, वो लूट गए, वो तो कर गए जो कुछ कर गए, लेकिन उनकी मौजूदगी में हुक्मरान की ये जो हमारी अवाम है उनकी ये हालत नहीं थी जो पिछले 3-4 सालों में हो गई है। ठीक है, अच्छा, तो इसी पर अपने ये देखना होगा। जी सज्जाद तरीन साहब, इसी पर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार हैं शमशाद मांगड़ साहब, उनको भी शामिल कर लेते हैं। शमशाद मांगड़ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आज वज़ीर आज़म के साथ KPK के वज़ीर आला की मुलाकात हुई, एक तहकीकाती रिपोर्ट बल्दियाती इंतखाबात को लेकर वज़ीर आज़म को पेश की गई है कि क्या वजह है PTI हारी है। आपके इल्म में है
یقینی طور پر. آپ کا کیا ورژن ہے اس پر کہ اس تحقیقاتی رپورٹ میں تو کہا گیا کہ تنظیمی جو وہاں پہ معاملات تھے اس میں نااہلی برتی گئی ہے, متعلقہ ایم این ایز اور ایم پی ایز کی جانب سے ایسے امیدواروں کی حمایت کی گئی جو ہار گئے ہیں, اور جن کو ٹکٹ نہیں دیا گیا ان میں سے کچھ آزاد طور پر لڑے ہیں تو وہ جیت بھی گئے ہیں. تو آپ کا کیا کہنا ہے اس پر؟ ویسے تو اگر بھائی جان دیکھیں کہ جس طرح تبدیلی نعرہ تھا ہماری پی ٹی آئی کا, حکمران جماعت کا, اور تبدیلی کا جو لفظ ہے ان کے ساتھ ہی جڑ گیا تھا, اسی طرح نااہلی کا لفظ بھی ان کے ساتھ ہی جڑ گیا ہے. اب دیکھیں کہ جو الیکشن ہوئے ہیں کے پی کے میں, اگر یہ ٹکٹ تقسیم نہیں کر سکتے, جیسا کہ وزیر اعظم نے بھی تسلیم کیا ہے کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, تو بھائی ٹکٹ تو آپ نے خود تقسیم کرنا تھے. جہاں آپ کا گورنر اور آپ کا وزیر اعلیٰ ہفتے میں 3 دن یعنی بلا ناغا بلا مطلب مسلسل ہفتے میں 3 دن جمعہ ہفتہ اتوار وہ شکار کھیلیں گے تیتر اور چکور کا, اور گورنر ہاؤس اور وزیر اعلیٰ ہاؤس میں عشائیے دیے جائیں گے تیتر اور چکور کے گوشت کے ساتھ, تو بھائی رزلٹ یہی آئے گا. آپ کا کام تو عوام تک سہولتیں پہنچانا تھا. یہ پرویز خٹک تھے, وہ جان کے بے شک کمزور تھے, لیکن انہوں نے پی ٹی آئی کے لیے ایسے راستے ضرور بنائے کہ پی ٹی آئی دوبارہ وہاں پہ کامیاب ہوئی. لیکن محمود خان جو موجودہ وزیر اعلیٰ کے پکے ہیں وہ صحت کے بڑے زبردست ہیں, لیکن انہوں نے پی ٹی آئی کو بہت کمزور کر دیا ہے. آپ یہ دیکھیں فرق دونوں کا کہ پرویز خٹک صحت کے کمزور تھے, انہوں نے پی ٹی آئی کو مضبوط کیا تھا. محمود خان صحت کے مضبوط ہیں لیکن پی ٹی آئی کو انہوں نے کمزور کر دیا ہے. کوئی ایک جگہ خامی ہو تو بتائی جائے, لیکن خامیوں سے بھری ہوئی پی ٹی آئی کی حکومت ہے کے پی کے میں. تو مانگڑ صاحب پھر اس دفعہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر تو جو پی ٹی آئی ہے اس کو صحت کے کمزور لوگ ڈھونڈنے چاہیے تاکہ وہ بہتر کارکردگی دکھا سکیں. نہیں دیکھیں آپ کے سامنے ہے, اب ان کا جو صورتحال دیکھیں آپ پرویز خٹک کی, کہ وہ صحت کا ایسے لگتے ہیں کہ بالکل ایسے لگتا ہے کہ فرشتہ ابھی آیا, لیکن انہوں نے پی ٹی آئی کو دیکھے کیسی انہوں نے جان ڈالی ہے پی ٹی آئی میں. ان کے بھتیجے پیپلز پارٹی پہ تھے مانگڑ صاحب, ان کے بھتیجے پیپلز پارٹی کا ٹکٹ پہ لڑے ہیں, انہوں نے خود تیر پہ جا کے سٹیمپ لگائی ہے. پرویز خٹک صاحب کے حوالے سے یقینی طور پر یہ خبریں آپ کے سامنے ہوں گی. نہیں, وہ جو پرویز خٹک صاحب ہیں بنیادی طور پہ جالے ہیں, وہ خود بھی پہلے پیپلز پارٹی میں رہے ہیں اور وہ کسی بھی وقت اڑان بھر سکتے ہیں, چونکہ موجودہ جو سیٹ اپ ہے وزیر اعظم کے ساتھ ان کے ابھی حالات وہ نہیں ہیں جو آج سے 5 سال پہلے تھے. لہذا پرویز خٹک جو ہے وہ دوبارہ رجوع کر سکتے ہیں, اور اب تو ان کا حلالہ بھی ہو گیا پی ٹی آئی کے ساتھ, لہذا عین ممکن ہے وہ جلد ہی پیپلز پارٹی میں دوبارہ رجوع کر جائیں اور ادھر چلے جائیں. اچھا, یہ پاسبلٹیز ہیں, یہ بڑی اہم بات آپ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا آج, چونکہ محمود خان صاحب نے آج ملاقات کی, انہوں نے یقینی طور پر اپنی صفائی بھی پیش کی ہوگی. بنیر میں جن 3 امیدواروں کی انہوں نے حمایت کی تھی وہ کامیاب ہوئے ہیں, جبکہ شہرام ترکئی صاحب نے, شہریار آفریدی صاحب نے, اسپیکر کے پی کے اسمبلی ہیں ان کی محمود خان ان کی جانب سے جو حمایت یافتہ امیدوار تھے, ایون اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے جس کی حمایت کی ہے, یہ تمام امیدواران جو ہیں وہ ہارے ہیں. دیکھیں اس میں اگر یہ جو تحقیقاتی رپورٹ آئی ہے, اگر غیر جانبداری کے ساتھ یہ تحقیقاتی رپورٹ پیش کریں وزیر اعلیٰ, تو ذمہ داری خود ان پہ عائد ہوگی یا شاہ فرمان پہ عائد ہوگی جو گورنر ہیں وہاں کے. لیکن چونکہ یہ ہماری جو تحقیقاتی رپورٹس آتی ہیں اس میں جو بڑے ہوتے ہیں وہ نیچے والوں پہ سارا ملبہ ڈال دیتے ہیں, اور اس میں بھی کوئی شک نہیں, جو پی ٹی آئی کے جو یہاں پہ وفاق میں بیٹھے ہوئے عہدیداران ہیں جن کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے, تو انہوں نے پیراشوٹر امیدوار وہاں پہ اتارے تھے, جس کی وجہ سے شکست کا سامنا کرنا پڑا, اور زیادہ تر پی ٹی آئی کے جو اصل کارکن تھے ان کو آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنا پڑا, اور وہ اچھے خاصے ووٹ لے گئے, جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کے لوگوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وزیر اعظم نے اس تحقیقاتی رپورٹ پہ یقین کر لیا؟ میں تو آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ وہ وزیر اعظم پہلے یہ دیکھیں کہ ان کا جو گورنر ہے شاہ فرمان اور ان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ ہفتے میں 3 دن شکار کھیلتے ہیں, حالانکہ عام لوگوں کے لیے تیتر اور چکور کا شکار منع ہے. نہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم نے اس تحقیقاتی رپورٹ پہ یقین نہیں کیا اور کوئی اور حکمت عملی آ سکتی ہے؟ بالکل آ سکتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو موجودہ وزیر اعظم ہیں وہ اپنے پتے چھپا کے رکھتے ہیں, اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس نے کیا گیم کھیلی ہے, اور وہ اور خاص طور پہ ان کے ساتھ جو ان کے پرنسپل سیکرٹری ہیں اعظم خان, ان کی بڑی نظر ہے خیبر پختونخوا کے حوالے سے. یقینی طور پہ اعظم خان نے بھی وزیر اعظم کو بتایا ہوگا کہ اصل صورتحال کیا ہے اور وہاں پہ کیا صورتحال جاری ہے, اور یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ عین ممکن ہے کہ وزیر اعظم وہاں پہ بڑی تبدیلی لے آئیں اور وزیر اعلیٰ اور گورنر کو ہی تو وہاں پہ تبدیل کر دیا جائے, کیونکہ اب 1.5-2 سال تو رہ گیا آئندہ الیکشن میں.
ٹھیک ہے، تو یہ تبدیلی ممکن ہے، ہو سکتی ہے۔ اچھا، اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں اگر اس نوعیت کی تبدیلیاں ہوتی ہیں، وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ خود ظاہر ہے انٹرفیئر کریں گے، وہ ڈائریکٹلی مانیٹر کریں گے چیزوں کو، تو کیا اگلا مرحلہ پی ٹی آئی کے حق میں ہو سکتا ہے پھر اگر اس طرح کی تبدیلیاں سامنے آتی ہیں تو؟ دیکھیں، کہا یہ جا رہا تھا کہ کیونکہ مقام فیض جو تھا وہ پہلے اسلام آباد میں تھا، پھر مقام فیض تبدیل ہو گئے پشاور میں چلا گیا، تو یہ توقع کی جا رہی تھی کہ پی ٹی آئی وہاں مقام فیض کی تبدیلی کی وجہ سے کوئی اچھے رزلٹ دے گی، لیکن یہ ایک بات تو بالکل کلیئر ہو گئی کہ مقام فیض جو ہے وہ مکمل طور پہ تبدیل ہو چکا ہے اور وہاں سے ان کو کچھ ریلیف نہیں مل پا رہا پی ٹی آئی کو، اور یہ شکست جو ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ تو جو آپ تبدیلیوں کی بات کر رہے ہیں کہ آئندہ جیسا کہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی ایک نئی طاقت بن کے ابھرے گی، میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی چونکہ نئی طاقت بن کے ابھرے گی۔ اس وقت پی ٹی آئی کے ہاتھ سے اقتدار جو ہے وہ آہستہ آہستہ سرک رہا ہے اور مقبول جماعت اب پی ٹی آئی نہیں رہی ہے، البتہ بدنام جو ہے وہ پارٹی کے طور پہ سامنے آئی ہے مہنگائی کی وجہ سے۔ جاتے جاتے میں آپ سے جاننا چاہوں گا شمشاد مانگڑ صاحب، جو مہنگائی جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا ہے، ابتدائی رپورٹ میں مہنگائی کہا گیا، وہاں پہ جو کارکنان ہارے ہیں، جو ممبران ہارے ہیں، وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ مہنگائی ایک بڑی وجہ تھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگائی بہت بڑی وجہ ہے اور مہنگائی جو ہے وہ آئندہ کے الیکشن میں بھی اثر انداز ہوگی اور پنجاب میں جب بلدیاتی الیکشن ہوں گے اس پہ بھی اثر انداز ہوگی، اور جو بھی دیکھیں جو ضمنی الیکشن ہوئے اس پہ بھی مہنگائی نے اپنا اثر دکھایا ہے، کیونکہ مہنگائی سے عام آدمی متاثر ہوتا ہے، لہذا وزیر اعظم جب کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے، اب لوگ اس بات پہ یقین نہیں رکھتے، لوگ گھبرا بھی رہے ہیں، لوگ ڈر بھی رہے ہیں، اور پھر انہوں نے اپنا غصہ جو ہے بلدیاتی الیکشن میں ظاہر بھی کیا ہے، اور جب اگلا دنگل جس بھی صوبے میں لگے گا تو وہاں عوام مہنگائی کے حوالے سے حکومت کے خلاف جائیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شمشاد مانگڑ صاحب، آپ نے وقت دیا ہے۔ سجاد صاحب، آپ نے یقینی طور پر مانگڑ صاحب کی بھی گفتگو سنی ہے اور انہوں نے اپنا اس پہ نظریہ پیش کیا ہے، اپنا ورژن دیا ہے۔ میں آپ سے بھی اس پہ بھی مزید بات کریں گے، اور خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی گفتگو کی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ مولانا صاحب بھی بول رہے ہیں، یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، اب بات کر رہے ہیں کہ کے پی کے بلدیاتی انتخابات کو لے کر وزیر اعظم تحقیقات کروا رہے ہیں، ان کو رپورٹ موصول ہو رہی ہے، بڑی تبدیلی کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور پھر جیتنے والے امیدوار مولانا فضل الرحمان جو ہیں، ان کے امیدوار چونکہ جیتے ہیں، وہ بھی بات کر رہے ہیں، پی ڈی ایم کی دیگر جماعتیں بھی بات کر رہی ہیں۔ سجاد ترین صاحب، ابھی گفتگو ہو رہی تھی اور ظاہر ہے جب بلدیاتی انتخابات میں پی ٹی آئی کے ہارنے کی وجوہات کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور جو ذکر ان کی تحقیقاتی رپورٹ میں آیا ہے اس میں مہنگائی، ابتدائی رپورٹ میں یہ کہا گیا، اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ مہنگائی تو ایک بڑی وجہ ہے ہی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ نہ صرف یہ بلدیاتی انتخابات بلکہ دیگر جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں وہ بھی ہم نے دیکھا۔ میرا اب سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو آرگنائزیشنل جو وہاں پہ تنظیمی طور پر اس ڈھانچے کے اندر اور ہیرارکی کے اندر کیا کوئی ایسے لوگ نیچے موجود نہیں ہیں پی ٹی آئی کے پاس کہ وہ کوئی دانشمندانہ فیصلہ کر پاتے؟ اور پھر یہ جو ایک بڑی طویل فہرست ہے ایم این ایز، ایم پی ایز کی، جن کے حمایت یافتہ امیدواران ہارے ہیں اور جن کو ٹکٹ دی جانا تھی ان کو نہیں ملی، وہ آزاد طور پر جب سامنے آئے تو وہ جیت گئے ہیں، اس کی مثالیں بھی موجود ہیں، رپورٹ میں بتایا گیا، مثلا شفیع جان صاحب جو ہیں ان کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ نہیں دیا، وہ آزاد کے طور پر جیت کر سامنے آ گئے ہیں، تو یہ بھی تو ایک بڑی وجہ ہے اپنی جگہ پر۔ دیکھیں، ابھی شمشاد مانگڑ صاحب بات کر رہے تھے نا مقام فیض کی، اس سے تو بالکل بات یہ واضح ہو گئی ہے کہ کہیں سے ان کو فیض مل رہا تھا تو یہ پارٹی اکٹھی بھی تھی، ان کو کینڈیڈیٹ بھی مل رہے تھے، ان کے کینڈیڈیٹ جیت بھی رہے تھے۔ جیسے ان کو فیض ملنا بند ہوا ہے، ان کے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ الیکشن ہار رہے ہیں، پارٹی جو ہے وہ بکھر رہی ہے، وزراء ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بیانات دے رہے ہیں، اور ایک وزیر ادھر کی بات کرتا ہے، دوسرا بات کرتا ہے، تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کو جو فیض مل رہا تھا یا جس فیض کی وجہ سے ان پر فیض ہو رہا تھا وہ بند ہو گیا ہے۔ تو اس کے بند ہونے کے بعد یہ جو مولانا فضل الرحمان نے باتیں کی ہیں، اور مولانا فضل الرحمان نے جو ان کا اشارہ اسی طرف تھا، اب ان کے لیے جو ایک فیض کا راستہ تھا وہ بند ہو گیا ہے، اور اب ان کو اپنی کارکردگی پر الیکشن جیتنا ہے، اپنی کارکردگی پر پارٹی اکٹھی رکھنی ہے، اپنی کارکردگی اور اپنی پالیسیوں پر عوام سے ووٹ لینے ہیں۔ تو وہ جب مرحلہ آیا ووٹ لینے کا، تو یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ پوری کی پوری پارٹی، پوری کی پوری تنظیم مقامی سطح پر، صوبائی سطح پر اور مرکزی سطح پر بے بس
नजर आई है और ऐसे नजर आया है कि ये तंजीम जैसे कोई बिजली के इशारे पे चल रही थी कि बटन किया तो ये तंजीम चलना शुरू हो गई, बटन ऑफ हुआ तो तंजीम जो है वो काम करना छोड़ गई। मैं ये समझता हूँ कि ये जो सूरत हाल दरपेश है ये ज्यादा अरसा नहीं चल सकेगी और आने वाले दिनों में आने वाले जो हालात और वाकयात हैं उनमें पीटीआई के लिए मुश्किलात बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। अब ये जो है इसका कोई फायदा नहीं है कि जनाब हमारे पास महंगाई की वजह से हारे हैं, हमारी पॉलिसी ठीक नहीं थी, पैराशूटर्स थे, ये एक रोने के आपको बहाने हैं कि आप अपनी शिकस्त पर रोते रहें। आपको खुले दिल से ये तस्लीम करना चाहिए कि आपसे पार्टी जो है वो नहीं चल सकी, आपसे बरवक्त फैसले नहीं हो सके, आपसे जो करना चाहिए था आपको आप वो नहीं कर सके, जिससे अपोजिशन ने फायदा उठाया। और मौलाना फजल रहमान जिस तरह केपी से जीते हैं, मौलाना फजल रहमान की वो बात बिल्कुल सच लगती है कि इंतखाबात में धांधली सी हुई है और उनको धांधली के जरिए हरवाया गया है। ना ऐसी कोई बात नहीं है कि 4 साल में मौलाना फजल रहमान ने अवाम के लिए दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं कि अवाम ने फिर उनको मुंतखब कर लिया, उनके नुमाइंदों को मुंतखब कर लिया। बात यह है कि वोट पहले भी मौलाना फजल रहमान के थे, अब भी मौलाना फजल रहमान के हैं। इस पर जो हुकूमत की नाअहली थी, जो महंगाई थी, उसने और ज्यादा जल्द पर तेल का काम किया है और हुकूमत जो है इस वक्त बिल्कुल बेबस नजर आ रही है। केपी से इनकी जो शिकस्त है, केपी इनका गढ़ था, केपी में इनकी शिकस्त जो है ये खतरे की बहुत बड़ी घंटी है और आने वाले आम इंतखाबात जो हैं वो पीटीआई के लिए बहुत मुश्किलात होंगे कैंडिडेट जमा करने, लोगों को वोट देने, क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे खटक साहब के बारे में कहा शमशाद मांगड़ साहब ने कि वो पीपल्स पार्टी में किसी वक्त भी जा सकते हैं। मैं ऑन एयर ये बात कह नहीं सकता, मेरे इल्म में है कि पीटीआई के कितने लोग जो हैं वो पीपल्स पार्टी के राब्ते में हैं और कितने लोग जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के राब्ते में हैं और मुस्लिम लीग नून में वो अपना अगला इलेक्शन और अगले टिकट के लिए बातचीत कर रहे हैं, इसी तरह पीपल्स पार्टी में बातचीत कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि वो जनरल मुशर्रफ ने जो कहा था कि खान साहब 100 सीटें मांगते थे और हमने इनको कहा आप 10 सीटें ले लें और बाद में खान साहब को सिर्फ मियांवाली की सीट मिली थी। पीटीआई जो है एक दफा फिर ऐसे लग रहा है कि उसी पोजीशन पर जाने वाली है। पीटीआई के लोगों ने जो काम करना चाहिए, पीटीआई के लोगों ने जो कारकर्दगी दिखानी चाहिए थी वो कारकर्दगी बिल्कुल नहीं दिखा, किसी सतह पर वो कारकर्दगी नजर नहीं आई। अच्छा, इस पर सजाद तरीन साहब से बिल्कुल मायूस हो गए हैं। अब बिल्कुल ये मायूसी का इजहार भी सामने आ रहा है। ये सवाल ये है कि मौलाना फजल रहमान ने जो गुफ्तगू की, अब यकीनी तौर पर वो जीत रहे हैं, उनके उम्मीदवार जीत चुके हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि थोड़ा सा हाथ हटाया गया तो हशर नशर सबके सामने है। क्या मौलाना साहब का इशारा भी वही है कि जो अभी मांगड़ साहब ने गुफ्तगू की और जिस जानिब आपने अभी इशारा किया? जी मैं समझता हूँ बिल्कुल उसी तरफ इशारा है। मौलाना फजल रहमान ने बिल्कुल यही बात की है कि एस्टेब्लिशमेंट ने हाथ उठा लिया है और एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है। एस्टेब्लिशमेंट ने कहा जो जीतेगा वो जीतेगा, जो हारेगा वो हारेगा। आप ये देखें कि एस्टेब्लिशमेंट पर इस वक्त बहुत ज्यादा दबाव है। सदर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने 2 दिन पहले जो फार्मूला की बात की, उसके बाद उस फार्मूला की बाकायदा वजाहत और मैं समझता हूँ तरदीद करवाई गई है। लेकिन आप देखिएगा शायद 27 दिसंबर को मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के खिताब के मौका पर आसिफ अली जरदारी साहब वो उन लोगों के नाम भी ले दें कि किन किन लोगों ने, कौन कौन लोग उनके पास आए थे और किन किन लोगों ने उनको क्या क्या फार्मूले पेश किए थे। मैं ये समझता हूँ कि अब जो सूरत हाल बन रही है इससे अपोजिशन जो है वो हुकूमत पर और ज्यादा जो है वो तनकीद करेगी और ज्यादा हमले करेगी, क्योंकि हुकूमत जो है वो अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी नहीं कर पाई और 3 साल में अवाम को कोई फायदा देने की बजाय मुश्किलात पैदा की गई हैं अवाम के लिए। और अब ये कहना कि हुकूमत जो है वो जी हमारी पॉलिसी ठीक नहीं थी या हमारे इलेक्शन ठीक नहीं थे या कैंडिडेट ठीक नहीं थे, ये वही बात है जो पहले मैंने कहा है कि लड़ाई के बाद जो मौका याद आता है वो सबसे पहले अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ मौलाना साहब ने भी ये बात की कि ज़ाहिर है सब कुछ उनके पास था, उसके बावजूद वो हार गए हैं, तो और फिर वो इशारा एस्टेब्लिशमेंट वाला भी किया। साद रफीक साहब ने गुफ्तगू किया, उन्होंने कहा है कि जनाब अब इनके जाने का वक्त आ गया है। ज़ाहिर है अपोजिशन पहले तो कहती रही, लेकिन अब जैसे जैसे ज़िमनी इंतखाब हो या बल्दियाती इलेक्शन हो या KPK का अपसेट हो, वो जब हम देख रहे हैं तो ये बातें थोड़ी वाज़ेह भी होती जा रही हैं।
اس کے ساتھ ساتھ سعد رفیق صاحب نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ ظالموں کے ہتھے نہیں چڑھنے چاہیے. کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یعنی موجودہ حکومت کو وہ ظالم قرار دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ واپس آ جائیں، کیا کس جانب اشارے ہیں یہ؟ نہیں، ان کا مطلب یہ ہے کہ جب تک موجودہ حکومت ہے شاید میاں نواز شریف اور ان کی پارٹی یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ وہ پاکستان آئیں، اور جب حالات مناسب ہوں گے، یہاں پر لیڈرشپ تبدیل ہو چکی ہوگی، حکومت تبدیل ہو چکی ہوگی، کوئی مناسب لوگوں کی حکومت آ چکی ہوگی، تو پھر میاں نواز شریف جو ہیں وہ وطن واپسی کا اعلان کر دیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ ساری کھیل کے تمام کارڈ جو ہیں میں سمجھتا ہوں وہ میاں نواز شریف صاحب کے ہاتھ میں ہیں، اور اب میاں نواز شریف جو چاہیں گے فیصلے انہی کی طرف ہوں گے. مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ بات چیت کر رہی ہے طاقتور حلقوں سے، اور ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے جائیں، شفاف الیکشن ہوں، جو بھی پارٹی جیتے اقتدار اس کے حوالے کر دیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صورتحال ایسی بنتی جا رہی ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ دوسرا نہیں ہے، کوئی اور ایسا آپشن نہیں ہو سکتا کہ اب کیا کیا جائے، کیونکہ جس مقاصد کے لیے، جس صورتحال کو پورا کرنے کے لیے یا جو صورتحال تبدیل کرنے کے لیے اس تبدیلی سرکار کو لایا گیا تھا، یہ الٹا گلے میں پڑ گئی ہے. عوام جو ہے وہ بہت مشکلات کا شکار ہیں، عوام جو ہیں ان کی چیخیں نکل چکی ہیں. انٹرنیشنل سطح پر ہماری کوئی اتنی اچھی کارکردگی نہیں رہی، ہم خود ہمارے عوام بھوکے مر رہے ہیں، ہم افغانستان کے لیے جو ہے وہ پیسے مانگ رہے ہیں. تو یہ بھی پاکستان کے لوگوں میں بڑی ایک پریشانی کی بات بنی ہوئی ہے. آنے والے دن اور آنے والے اب جیسے جیسے وقت گزرے گا، میں سمجھتا ہوں کہ جب جیسے ہی یہ آخری سال شروع ہوگا، لوگ باہر نکل آئیں گے، انتخابی کمپین چلانا شروع کر دیں گے، اور کچھ آپ کو پتہ ہے سیاسی مسافر ہیں جو اقتدار کو دیکھتے ہوئے ہی کہ کس طرف سورج ڈھل رہا ہے اور کس طرف سورج جو ہے وہ عروج پہ جا رہا ہے، وہ پھر اپنے جو ہے نا مسافر جو ہے بدل دیتے ہیں، جانے کی بھی تیاریاں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس پر میرا سوال یہ ہے کہ ابھی خواجہ صاحب کا جیسے آپ ذکر کر رہے ہیں یا مولانا صاحب یہ بات کر رہے ہیں، کے پی کے میں بھی ہم نے دیکھا، پنجاب میں ہم دیکھ رہے ہیں نون لیگ کا پلڑا بھاری جاتا ہے، تو پی ڈی ایم جو ہے بالخصوص پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر نون لیگ اور مولانا صاحب یہ جس انداز میں یہ قریب آئے ہیں اور انہوں نے فتح سمیٹی ہے اس قربت کے باعث، کیا آئندہ کے جنرل الیکشن میں بھی یہی صف بندی آپ دیکھ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ آئندہ عام انتخابات میں پی ڈی ایم جو ہے وہ الیکشن کا ایک الیکشن الائنس بن جائے، الیکشن کا اتحاد بن جائے، اور یہ سارے لوگ مل کر جو ہیں اپنے امیدوار کھڑے کریں. کے پی میں مختلف سیٹوں پر جو ہے میاں نواز شریف ان کو سپورٹ کریں، آفتاب خان شیرپاؤ مولانا فضل الرحمان کو سپورٹ کریں، اور اس کے بدلے مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو پنجاب میں اور سندھ میں سپورٹ کریں. یہ بالکل ہو سکتا ہے، اس میں کوئی وہ دو رائے نہیں ہے. جس طرح ابھی صورتحال بنی ہے، یہ پی ڈی ایم کے میں شامل تمام جماعتیں جو ہیں یہ کوشش کریں گی کہ آئندہ عام انتخابات میں ہر حوالے سے پی ٹی آئی کے لوگوں کا راستہ روکا جائے، اور خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی. اس کو چاہے کسی کے ساتھ اتحاد کرنا پڑا، چاہے اتحاد نہ کرنا پڑا، کوئی اتحاد اعلانیہ ہوگا، ہو سکتا ہے کئی سیٹوں پر غیر اعلانیہ حمایت ہو، تو ان کے پی ٹی آئی کو روکنے کے لیے یہ جو پی ڈی ایم ہے یہ ہر قسم کے اقدامات کریں گے. اچھا، اب پی ڈی ایم بڑی مؤثر بھی ثابت ہو رہی ہے سجاد ترین صاحب. پیپلز پارٹی اے این پی الگ ہوئی، گو کہ اے این پی کی کچھ صورتحال بہتر ہوئی ہے کے پی کے میں جب ہم ریزلٹس دیکھتے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کیا پی ڈی ایم سے الگ اپنا جو راستہ اس نے اپنایا ہے اسی جانب گامزن ہوگی؟ اس میں تو پھر صورتحال پیپلز پارٹی کے لیے ذرا مخدوش دکھائی دے رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ شاید پی ڈی ایم میں، اب مجھے نہیں لگتا کہ وہ پی ڈی ایم میں آئے، کیونکہ لاہور کے الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی کو بہت حوصلہ ملا ہے. لاہور کے حلقہ 133 میں جس طرح پیپلز پارٹی کے اسلم گیل صاحب نے ووٹ لیے ہیں، اس سے پیپلز پارٹی کو ایک حوصلہ ملا ہے، اور پیپلز پارٹی میں نے اگلے الیکشن میں اپنے امیدوار مسلم لیگ نون کے خلاف کھڑے کرنے ہیں، ان کے خلاف الیکشن لڑنا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ اب پیپلز پارٹی یا اے این پی جو ہے وہ پی ڈی ایم میں واپس جائیں گے. صحیح، یہ پاسبلٹی نہیں ہے. اسی کے ساتھ ہی ناظرین یہاں پہ وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اب بات کر رہے ہیں کہ ایک جانب بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے اور پھر جو سیاسی صورتحال اور صف بندیاں سامنے آ رہی ہیں وہ کہاں تک جا سکتی ہیں اور ان کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، بالخصوص موجودہ سیاسی انوائرمنٹ کیا بن رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سجاد ترین صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ آج الیکشن کمیشن نے
یہ 10 دنوں کے اندر انتخابی اخراجات کی تفصیل مانگی ہے جیتنے والے اور آنے والے تمام امیدواروں سے، اور اگر نہ یہ تفصیلات ان کو مہیا کی گئی تو ان کی رکنیت جو ہے وہ معطل ہو سکتی ہے، چاہے وہ کامیاب بھی ہو گئے ہیں۔ تو اب اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے جب اخراجات، انتخابی اخراجات کے معاملات کو دیکھا جائے گا تو کیا صورتحال کوئی تبدیلی کی جانب بھی گامزن ہو سکتی ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن کے جو اخراجات ہیں وہ امیدوار جو ہیں وہ جمع کرا دیں گے۔ تو امیدواروں کو یہ پتہ ہے کہ اگر وہ اپنے گوشوارے، اپنے اخراجات جمع نہیں کرائیں گے تو پھر الیکشن کمیشن ان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کرے گا، اور جب تک کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی امیدوار جو ہے وہ حلف نہیں اٹھا سکتا، تو نہ وہ پھر ممبر بن سکتا ہے۔ میں اس میں دیکھیں وہ اخراجات جو ہوئے ہیں وہ تو وہ جمع کرا دیں گے، لیکن الیکشن کا جو عمل ہے، چاہے وہ بلدیاتی سطح پر ہو، چاہے وہ صوبائی سطح پر ہو، چاہے وہ قومی سطح پر ہو، وہ بہت مہنگا ہو گیا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کونسلرز کے الیکشن جو ہیں اس پر لوگوں نے کروڑوں روپے خرچ کیے ہیں، کروڑوں روپے جو ہیں وہ الیکشن پر خرچ ہوئے ہیں، لیکن وہ 15 ہزار 20 ہزار جو بھی الیکشن کمیشن کی جانب سے مقرر کی گئے ہوں گے اخراجات، وہ ان کی رسیدیں بنا کے ان کو دے دیں گے کہ جی یہ ہماری رسیدیں ہیں اور یہ ہم نے خرچ کیے ہیں، لیکن جو اخراجات بتائے جاتے ہیں ان سے کئی گنا اخراجات جو ہیں وہ زیادہ ہو رہے ہیں۔ الیکشن کا عمل بدقسمتی سے پاکستان میں بہت مہنگا ہو گیا ہے، اور یہ اب صرف سرمایہ کا، دولت کا کھیل بنا دیا گیا ہے۔ اس میں غریب آدمی، عام آدمی جو اپنے ملک کے لیے، اپنے قوم کے لیے، اپنے علاقے کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، وہ بیچارہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے الیکشن میں کھڑا نہیں ہو سکتا، کیونکہ الیکشن کا عمل بہت مہنگا ہو گیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو اس پر بھی توجہ دینی چاہیے کہ یہ جو الیکشن کا عمل ہے اس کو سستا کیسے کیا جائے، اور عام آدمی، غریب آدمی جو ہے وہ اگر الیکشن میں حصہ لینا چاہے تو اس کیسے موقع فراہم کیا جائے۔ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا ہم نے قمر دلشاد صاحب کا ایک انٹرویو کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن ایک مخصوص فیس خود ان سے جمع کرے، اور اس کے بعد ان کو کرسیاں جلسے کرنے کے لیے، جو چھوٹے چھوٹے بلدیاتی الیکشن میں جلسے ہوتے ہیں ان کے لیے کرسیاں اور ان کو بینر اور جو پمفلٹ ہیں وہ خود چھپوا کے دے کے، اس سے زیادہ کوئی نہیں چھپوا سکتا، نہ کوئی لگا سکتا ہے۔ پھر تو کوئی ہو سکتا ہے کہ غریب آدمی جو ہے وہ آگے آئے، لیکن یہ جو بڑے ارب پتی، کروڑ پتی لوگ جو ہیں یہ آ جاتے ہیں الیکشنز میں، یہ الیکشن میں کھلا پیسہ لگاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی الیکشن میں ویڈیوز بھی آئی ہیں کہ جہاں لوگ جو ہیں وہ ووٹ خرید رہے ہیں، پیسے بانٹے جا رہے ہیں، وہ دے رہے ہیں، پیسے بانٹے جا رہے ہیں۔ تو وہاں جو غریب آدمی ہے، جو عوام کی نمائندگی کرنا چاہتا ہے، جو عوام کے حق کے لیے بات کرنے کے لیے الیکشن میں آنا چاہتا ہے، اس کا راستہ روک دیا گیا ہے۔ لیکن الیکشن کمیشن نے تو ترین صاحب طے کیا ہوا ہے نا کہ جیسے اخراجات کی ایک حد رکھی ہوئی ہے کہ اس سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے، یا تو پھر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن انویسٹیگیٹ کرے۔ اب جیسے پیسے بانٹنے کا معاملہ آپ کہہ رہے ہیں تو اس پہ تو پھر پوری ایک انویسٹیگیشن، تحقیقاتی رپورٹ تیار کرے، تحقیقاتی ٹیم تیار کی جائے۔ میں آپ کو عرض کروں کہ بالکل اس پہ بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ نمبر 1 کہ کون ووٹ خرید رہا تھا، کون نہیں خرید رہا تھا۔ دوسرا یہ جو بات ہے نا کہ الیکشن کمیشن نے ایک مخصوص اخراجات رکھی ہوئے ہیں کہ یہاں سے زیادہ آپ نہیں خرچ کر سکتے، یہ خام خیالی کی بات ہے۔ جتنے پیسے رکھے جاتے ہیں ان کی لمٹ کی جاتی ہے، وہ لوگ یہی امیدوار جیتنے والے یہی کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے پیسے خرچ کیے ہیں، لیکن حقیقت جو ہے وہ اس کے برعکس ہوتی ہے۔ وہ اپنے کارکنوں کے نام سے، اپنے رشتہ داروں کے نام سے، اپنے دوستوں کے نام سے جو ہے وہ اشتہارات چھپواتے ہیں، بڑے بڑے بینر لگواتے ہیں، اور وہ کروڑوں روپے کا کھیل ہے۔ یہ الیکشن کے عمل میں، دار حقیقت الیکشن کے عمل میں جو پیسے کا استعمال زیادہ ہوا ہے، اس نے کرپشن کو بہت زیادہ فروغ دیا ہے۔ یہ وجہ بنتا ہے معاشرے میں کرپشن پھیلانے کی، کیونکہ جو آدمی 2-3 کروڑ روپے لگا کے الیکشن میں آتا ہے، چاہے وہ کونسلر ہو، میئر ہو، ناظم ہو، ایم پی ہو، ایم این اے ہو، وہ پھر یقیناً وہ اپنے وصولی کی طرف بھی جاتا ہے۔ جب وہ وصولی کی طرف جاتا ہے تو اسے آؤٹ آف دی باکس بھی کام کرنے پڑتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس الیکشن کے عمل کو، چاہے وہ قومی اسمبلی کا ہو، چاہے سینٹ کا ہو، چاہے وہ صوبائی اسمبلی کا ہو، اس کے عمل کو سستا کرنا چاہیے اور ایسے طریقے اپنانے چاہیے جس سے پیسے کا استعمال زیادہ نہ ہو سکے۔ آپ نے سینٹ کے الیکشن میں دیکھا تھا، چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تو 64 آدمی تھے، لیکن جب ووٹ پول ہوئے اور اس کے بعد گنتی ہوئی تو پتہ چلا 14 آدمی غائب ہو گئے۔ اب وہ 14 آدمی کون تھے؟ مجھ جیسے ایک جرنلسٹ کو یہ پتا ہے کہ وہ کون تھے۔ کیا یہ جو بڑی پارٹیاں ہیں
इनके सरबराहों को नहीं पता, इन लोगों को पता है, हर चीज का पता है। और मैंने तो अपने टारगेट 7 प्रोग्राम में सेनेट इलेक्शन से 2 दिन पहले ये कह दिया था कि जनाब अम्बेसी रोड पर एक घर है और वहां पर ये सारे लोग बैठे हुए हैं और कल जो है चेयरमैन सैनी के खिलाफ तहरीक अदम कामयाब नहीं होगी। ये लोग जो हैं ये खुद पैसे के खेल में लगे हुए हैं। इसको रोकने के लिए देखिए अवाम तो कुछ नहीं कर सकते इनका, नहीं उसके लिए तो फिर कानून लाया ना वो कानून जो कुछ तरामीम के साथ अब भी आया है और उसमें ये कहा गया जैसे सेनेट इलेक्शन के हवाले से बात है कि वोट जो है वो ट्रेसेबल होना चाहिए। अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाता है तो फिर जब वोट ट्रेसेबल होगा तो कम से कम वो जिस हाउस ट्रेडिंग की आप बात कर रहे हैं उस पर असरात तो मुरतब होंगे। नहीं देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो है ना कि वोट ट्रेस हो जाए, ये नहीं, वोट खुफिया होना चाहिए, ट्रेस नहीं होना चाहिए। लेकिन बात यह है कि उस निजाम को इतना बेहतर बना देना चाहिए कि उस निजाम के तहत जो आदमी खुफिया वोट दे उसमें अगर कोई गड़बड़ करे तो फिर वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं रह सकता। बात यह है कि ये कानून में खुद ऐसे मुख्तलिफ जो है वो कमजोरियां छोड़ देते हैं, मुख्तलिफ लकूने छोड़ देते हैं ताकि इनको तो फिर खुफिया से कैसे पता चलेगा तरीन साहब? खुफिया अगर बैलेटिंग होती है तो उसके बाद ये कैसे पता चलेगा किसने किसको वोट दिया? इसलिए ट्रेसेबल की बात कर रहे हैं। एतजाज नकी साहब, आप बहुत सादा आदमी तो नहीं है। इलेक्शन के जो सेनेट इलेक्शन के चेयरमैन सेनेट के खिलाफ जो तहरीक अदम आई उसमें जो वोट डाले गए, मुझे पता है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने चेयरमैन सेनेट के खिलाफ वोट पोल नहीं किया। क्या मुझे ये भी पता है कि यूसुफ रजा गिलानी को किन किन लोगों ने वोट जो है वो आउट ऑफ बॉक्स लगा दिया और ये मौका दे दिया कि वो जी चेयरमैन सेनेट ना बन सकें। तो क्या ये पॉलिटिकल पार्टियों को पता नहीं है? क्या जो पार्टियों के हेड है उनको पता नहीं है? अगर उनको इतना भी नहीं पता तो कम से कम उनको ये सियासत छोड़ के कोई और काम करना चाहिए। तो फिर इसमें सजाद तरीन साहब वो उनको अगर पता है, आपको याद होगा पीटीआई ने भी ये बात की थी कि वो जनाब इसका भी एहतसाब करेंगे और देखेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो तो कुछ नहीं हुआ। अगर वहां पे कुछ नहीं हुआ तो फिर ये जो तहकीकात बल्दियाती इंतखाबात की पीटीआई कर रही है इस पर भी कुछ नहीं होगा। देखें, ये आपने बात बिल्कुल जबरदस्त कही। जब पीटीआई ने उन इंतखाबात और उन इलेक्शन के लिए कुछ नहीं किया तो इससे आप अंदाजा लगा लेना कि ये तो रियासत मदीना के मॉडल्स पर हुकूमत बनाने जा रहे थे। उन्होंने तो नहीं कहा था, उनसे क्या गिला हम करें, उन्होंने तो नहीं कहा था। जिन्होंने रियासत मदीना कहा था उन्होंने तो खुद अपने लोगों को नहीं निकाला, उनके खिलाफ एक्शन नहीं किया और उनको कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो बाकी कौन करेगा? ये सारी सूरत हाल जो है ना, मैं समझता हूँ कि सारी अपोजिशन पार्टियों को जो है ये वारे खाती है उनके फायदे के लिए। जब उनका फायदा होता है वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, जब अपोजिशन में होते हैं फिर शोर भी करते रहते हैं। ये लोग मिलकर ना इस इलेक्शन के निज़ाम को बेहतर बनाना चाहते हैं, ना ये करप्शन खत्म करने के लिए कोई कानून लाना चाहते हैं और ना ये बाकी कोई ऐसे इकदाम करने चाहते हैं। देखें, बात ये है अगर कानून सबके लिए बराबर हो जाए तो ये जो वीआईपी बने फिरते हैं, ये जो लाइनों में नहीं लगते, ये जो एयरपोर्ट पर इनको वीआईपी प्रोटोकॉल और जिंदगी के हर शोबे में प्रोटोकॉल और गरीब आदमी को अस्पताल में दवाइयां नहीं मिलती, ये अगर सब कुछ एक हो जाए तो फिर तो मुआशरा ही हमारा बदल जाएगा। बिल्कुल ये ऐसा नहीं करना चाहते, ये अपने आप को ये तबकाती निज़ाम को बरकरार रखना चाहते हैं। जादरी साहब, एक जगह तबकाती निज़ाम की आप बात कर रहे हैं, सूरत हाल ये है अगर हम ग्राउंड पे देखें, महंगाई में आवाम पिस रही है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, परेशानी है, गैस नहीं आ रही, बिजली की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, गर्मियों में फिर बिजली की लोड शेडिंग होगी, सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग, ये है कि घर में खाना नहीं पक रहा, ये हालात हैं। दूसरी जानब हम देख रहे हैं एक मरतबा फिर कोरोना वायरस की जो नई लहर है वो सर उठा रही है और उसमें तकरीबन ये बताया जा रहा है कि अब सूरत हाल हमने कंट्रोल की थी, अब 0.65 तक जो है उसकी रेशो आ रही है, परसेंटेज सामने आ रही है। देखिए, मैं समझता हूँ कि कोरोना अल्लाह ताला हमारे पे अपना रहम करेगा, मौला हमारे पर रहम फरमाएंगे। कोरोना की जो साबका 2-3 लहरें आई हैं, 4 लहरें आई हैं, उसमें हुकूमत पाकिस्तान की कारकर्दगी बहुत अच्छी रही है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो स्मार्ट लॉकडाउन वाला सिलसिला शुरू किया गया था उसे पूरी दुनिया में सराहा गया है और बहुत ज्यादा बेहतर इकदाम किए गए। लोगों को बहुत हंगामी और जंगी बुनियादों पर वैक्सीन लगाई गई और लोगों ने भी बहुत तावन किया। लोगों को कहा गया कि वो मास्क लगाएं, गैर जरूरी तौर पर घर से बाहर ना निकलें,
اور سماجی فاصلہ رکھیں. میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے حکومت کی کارکردگی کافی بہتر ہے. دنیا بھر میں جو بہت ترقی یافتہ ملک ہیں، امریکہ ہے، یورپ ہے، جرمنی ہے، اٹلی ہے، برطانیہ ہے، ان کا اشر تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہے نا. ایون چائنا کا آپ نے اشر دیکھ لیا تھا کورونا میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ہمارے ملک میں مولا کا بہت رحم ہے. مولا جو ہے وہ کرم کرتا ہے، کیونکہ یہ غریب لوگ ہیں، ان کو مزدوری کے لیے بھی باہر جانا ہوتا ہے، ان کو کاموں کے لیے بھی باہر جانا ہوتا ہے. تو حکومت کی پالیسی بھی کافی بہتر رہی ہے، اور اس بات کی مجھے امید ہے کہ یہ جو اب نئی لہر آ رہی ہے، حکومت اس بارے میں بھی بہت مؤثر اقدامات کرے گی. اس میں ہم دیکھ رہے ہیں ابھی سجاد ترین صاحب دنیا میں بھی، دنیا کے چاہے اسلامی ممالک ہوں یا دیگر ممالک ہوں جو پہلے متاثر ہوئے، انہوں نے پابندیاں عائد کرنا شروع کر دی ہیں. اور یہاں پہ بھی ظاہر ہے آج 10 کیسز جو ہیں اس رپورٹ ہوئے ہیں، اس سے پہلے بھی ظاہر ریشو چل رہی ہے. پھر اومیکرون کی بات ہے. ہم بلوچستان میں، آپ کو یاد ہوگا جب کورونا وائرس آیا تھا تو بلوچستان میں ایک کیمپ لگا تھا بارڈر پہ، اور بلوچستان سے یہ صورتحال جناب یہ کہا گیا کہ پہلی اس کے بعد خیر اس کے نتائج جو ہیں وہ ابھی تک مشکوک ہیں کہ سچ ہے یا جھوٹا ہے. لیکن اب یہ میرے پاس جو رپورٹ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ کلات میں اومیکرون کے 12 کیسز کی اطلاعات ہیں. اس سے پہلے کراچی میں کیسز آپ کے سامنے ہیں جس کی تصدیق ہو گئی تھی. تو اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ بھی یہ اقدامات کرنے چاہیے؟ کراچی میں جو کیسز کے سامنے آئے تھے ان کے بارے میں ان کی کوئی ٹریول ہسٹری نہیں تھی، وہ لوگ باہر سے نہیں آئے. اور یہ بھی دیکھا گیا کہ ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں، جو ان کے رشتہ دار وغیرہ ہیں، ان میں بھی کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جو باہر سے آئے ہوں اور ان کی وجہ سے ان کو کورونا ہوا ہو. لیکن یہ لمحہ فکریہ ضرور ہے کہ یہ باہر سے نہیں، یہ ہمارے ملک میں لوگ موجود ہیں اور ان کو جو ہے یہ ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے حکومت کو سنجیدہ اقدامات کرنے چاہیے اور بروقت اقدامات کرنے چاہیے تاکہ قوم کی مشکلات زیادہ نہ بڑھ سکیں، قوم کو زیادہ پریشانی کا سامنا نہ ہو. سجاد ترین صاحب، پروگرام کا وقت چونکہ اختتام کو پہنچا، اسی پر جاتے جاتے ہم یہی بات کریں گے کہ ایک جانب یہ اطلاعات بھی سامنے آتی ہے قرنطینہ سے کچھ لوگ فرار ہوئے ہیں. تو میرے خیال میں لوگوں کو خود بھی سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور دوسروں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی مزید پریشانی کو نہیں بڑھانا چاہیے، اور حکومت کو تو یقینی طور پر سنجیدہ اقدامات کرنا ہی ہوں گے. اعتزاز نقی اور سجاد ترین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.